بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 137 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ولا کا مطلب اور ولا کا مستحق کون ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان الولاء وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا ارادت ان تشتری بریرۃ لتعتقها فقالت موالیها لا نبيعها الا ان تشترط الولاء لنا فذكرت ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال الولاء لمن اعتق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنے کا ارادہ کیا۔ فقالت موالیہا، لیکن بریرہ کے آقا جو تھے وہ کہنے لگے لا نبیعہا الا ان تشترط الولاء لنا، کہ ہم اسے صرف اسی صورت میں بیچیں گے کہ آپ ولا ہمیں دیں گے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضرت عائشہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن اعتق، ولا اسی کو ملتی ہے جس نے غلام کو آزاد کیا ہو۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عطاء بن یسار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن بیع الولاء وہبتہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بے کرنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب التدبیر کے تحت مدبر کے بارے میں پڑھا تھا، تدبیر کے لغوی اصطلاحی معنی اور مدبر کی اقسام کتنی ہیں، اور مدبر کی بے کو جو ناجائز کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ مدبر کو بیچنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح جو حدیث باب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کی بے کی، اس کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی کل کے سبق میں۔ آج کے سبق میں جو ہے دوسرا مسئلہ جو غلام سے ہی متعلق ہے کہ اس کی ولا جو ہے وہ اس کو بیچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کو ہبہ کرنے سے منع فرمایا، اور اس ولا کو غلام کو بیچ کر ولا کی شرط اپنے لیے رکھنا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ولا اسی کو ملتی ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے۔ تو ولا کسے کہتے ہیں؟ ولا کا مطلب مملوک کی وراثت ہے۔ جیسے آزاد آدمی کی وراثت ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ترکے میں جو مال ہوتا ہے اس کو وراثت کہا جاتا ہے، اسی طرح مملوک کے ترکے میں جو مال ہوتا ہے اس کو ولا کہا جاتا ہے۔ تو ولا کی جو ہے وہ ولا کا جو مستحق ہے وہ وہی شخص ہے جس کے پاس وہ سب سے آخر میں آیا ہو اور وہاں اسے آزادی ملی ہو یا وہ فوت ہو گیا ہو، یعنی آخری جو اس کا آقا ہے، اگر اس کے پاس وہ غلام فوت ہو جاتا ہے یا پھر اس کو وہ آزاد کر دیتا ہے تو ولا اسی کو ملے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ ولا کا مستحق وہی آخری آقا ہے اس کا جس نے اس کو آزاد کیا یا پھر اس کے پاس آ کر وہ فوت ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے غلام کو بیچنا چاہتا ہے اور بیچتے وقت وہ مشتری سے یہ شرط لگاتا ہے کہ اس کی ولا مجھے بیچ دیں، جب یہ مرے گا تو ولا اس کی مجھے ملے گی، یعنی اس کے ترکے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ میرا ہوگا، اور یہ جو ہے وہ اس سے طے کرتا ہے، یہ شرط لگاتا ہے کہ جب یہ مرے گا تو اس کی ولا مجھے ملے گی۔ یا پھر کوئی شخص اپنے غلام کی ولا کسی کو ہبہ کر دیتا ہے کہ میں اسے آزاد کر رہا ہوں، حق ولا تو میرا ہے لیکن میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منع فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ غلام کو بیچتے وقت اور اسی طرح اس کو آزاد کرتے وقت اس کی ولا کسی کو ہبہ نہیں کر سکتے، اور بیچتے وقت اس کی ولا کی اپنے لیے شرط نہیں لگا سکتے۔ جب وہ مرے گا یا جب اس کو آزادی ملے گی
تو آزاد کنندہ ہی اس کا زیادہ حقدار ہے، اس کی ولا اسی کو ملے گی، یا پھر جس کے پاس وہ فوت ہوا ہے اس کی ولا اسی کو ملے گی، اس کے علاوہ تیسرے شخص کے لیے نہیں ہو سکتی، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن اعتق، ولا اسی کو ملے گی جس نے غلام کو آزاد کیا، جیسے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدنا چاہا تو اس کا جو مالک تھا اس مالک نے کہا، آقا نے کہا کہ میں بیچوں گا تو صحیح، لیکن اس شرط پر بیچوں گا کہ اس کی ولا میرے لیے ہوگی، ولا اس کی ہم خود لیں گے، اس کا ترکہ جو ہوگا وہ ہم اس کی وفات کے بعد یا اس کی آزادی کے بعد، وہ آزادی کے ارادے سے خرید رہی تھی تو اس کی آزادی کے بعد اس کی ولا ہمیں ملے گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا انہوں نے تو آپ نے فرمایا کہ الولاء لمن اعتق، ولا اسی کو ملتی ہے جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اصول ہے کہ غلام کو بیچتے وقت مشتری اگر شرط بھی لگاتا ہے تو اس کی یہ شرط فاسد ہے، وہ ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے گا۔ اور اسی طرح اگر آزاد کرتے وقت کسی کو اس کی ولا ہبہ کرنے کا کہتا ہے، یعنی میں نے آپ کو ہبہ کر دی، تو اس کا یہ ہبہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی ولا اسی کو ملے گی جس نے اس کو آزاد کیا ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ دراصل یہ گزشتہ زمانے میں جب غلاموں کا اور باندیوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جو آزادی حاصل کر لیتے تھے غلام اور باندیاں، وہ اپنے علاقوں کو جانے کی بجائے وہیں پہ محنت مزدوری کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اور وہیں پہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کرتے تھے، اور اپنے اوقات جو ہے وہ وہیں پہ گزارتے تھے، اور وہیں پہ اپنی جو ہے وہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض جو غلام یا باندیاں تھیں وہ محنت کر کے اپنا بہت سارا مال بھی اکٹھا کر لیتے تھے، مال و دولت جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن ان کا کوئی نسبی رشتہ دار وہاں نہیں ہوتا تھا کہ وہ مال ان کا ہو جاتا، تو اس وجہ سے ان کے جو ترکہ ہے اس پر بہت جھگڑے ہوتے تھے، اور جو ہے وہ آقا جو تھا جس نے ان کو آزاد کیا، جو سابقہ ان کا آقا ہوتا وہ کہتا ہے کہ میرا ہے، جس نے خریدا وہ کہتا ہے کہ میرا ہے یہ ترکہ، تو اس طرح جو ہے وہ بہت جھگڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ فرمایا کہ ایسے غلاموں کا اور ایسی باندیوں کا سارا ترکہ ان لوگوں کا ملے گا جنہوں نے اسے آزاد کیا ہو، تاکہ اسے آزاد کرنے کا کچھ جو ہے وہ صلہ مل سکے، کچھ پھل مل سکے، اور ان کا یہ شرعی حق بھی تسلیم کر لیا جائے شرعی طور پر کہ ولا اسی کی ہے جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ تو لہٰذا ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو، کیونکہ انہوں نے جس نے آزاد کیا ہے اس نے اپنا نقصان کیا ہے، مالی نقصان ہے اس کا، اس میں اس نے پھر بھی جو ہے وہ رحم کھاتے ہوئے غلام کو آزاد کر دیا، تو اب وہ غلام مر گیا ہے تو اس نے پیچھے جو کچھ چھوڑا ہے، کوئی نسبی رشتہ دار بھی وہاں اس کو موجود نہیں ہے کہ اس کو مل جائے، تو لہٰذا اس کے علاوہ جس آقا نے اس کے اوپر رحم کھاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ آزاد کیا، اور کوئی اس کا نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی قریبی نہیں ہے اس کا، تو اس وجہ سے اس آقا کو جس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ نیکی کی ہے، جس نے اس کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا ہے، اس کو اس کا ترکہ ملنا چاہیے، اس کو اس کا پھل ملنا چاہیے، جو کچھ اس نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کا کچھ نہ کچھ پھل اس صورت میں مل سکتا ہے جبکہ وہ غلام مرنے کے بعد اس کے ترکے میں جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کو دے دیا جائے جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ فرمایا کہ الولاء لمن اعتق، ولا اسی کو ملے گی جس نے آزاد کیا ہے، جس نے آزاد کیا ہے ولا اسی کی ہے، یعنی وہ مال اسی کو ملے گا۔ اور اسی طرح یہ شرط لگانا بیچتے وقت کہ ولا میری ہوگی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس نے خریدا ہے آزاد کرنے کے ارادے سے، جیسے حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خریدا تو آزادی کے ارادے سے خریدا، تو انہوں نے ایک نیکی اس کے ساتھ کی ہے کہ اس کو میں آزاد کر دوں گی، پھر اس نے اپنی محنت مزدوری کی، اپنا مال و دولت اکٹھا کیا، جو کچھ اس کے پاس آیا، تو وہ سابقہ جو اس کا آقا تھا جس سے حضرت عائشہ نے خریدا اس کو کیوں ملے؟ حضرت عائشہ نے اس کے ساتھ نیکی کی تو حضرت عائشہ کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کرنے سے اور ولا کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔
لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب التدبیر کے تحت ولا کا مطلب اور ولا کا مستحق کون ہوگا اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہے۔ نمبر 1، ولا کا کیا مطلب ہے اور اس کا مستحق کون ہے؟ نمبر 2، کیا کسی غلام کی ولا کسی کو ہبہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔